جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرے اسے ذکر حسین کہتے ہیں۔ تھکی ہوئی انسانیت، بلکتی ہوئی تڑپتی ہوئی انسانیت جس فرش پہ بیٹھ کے سانسوں کو پرسکون محسوس کرے اس شفا خانے کو ذکر حسین کہتے ہیں۔ آج یہ چہروں پہ رونق، یہ مسکراتے ہوئے چہرے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہیں کہیں منکر علی کا کلیجہ بھی جلا رہے ہیں۔ یہ ساری رات کا مسکراتا ہوا جشن کہیں کہیں لوگوں کی کروٹیں محال ہو رہی ہیں، بندے پریشان ہیں کہ آج چکری میں رونق ہے، پورا پنجاب کا نمائندہ مجمع ہے، ہر چہرے پہ خوشی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، بندے خوش ہو رہے تھے کہ شاید بارش ہو گئی تو ذکر ختم ہو جائے گا، لیکن یہ رائے ونڈ کی دعا ہوتی تو شاید موسم سے بدل جاتی۔ موسموں کا اثر وہ لیتے ہیں جس کا مرشد موسمی ہوتا ہے۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ یہ دہشت گردی کے دور میں ذکر ختم نہ ہوا، یہ برستی ہوئی بارش میں ذکر ختم نہیں ہو سکتا، یہ ترقتی ہوئی دھوپ میں بھی ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ ذکر حسین ابن علی نہ اموی دور میں ختم ہوا، نہ عباسی دور میں ختم ہوا۔ جائے ظالم بادشاہ اپنی تاریخیں اٹھا کے دیکھے، وہ بڑے بڑے بادشاہ جو حسین مٹانے کے لیے آئے تھے ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے۔ آج کہیں بھی حجاج کی قبر نہیں، آج کہیں بھی یزید کی قبر نہیں، آج کہیں بھی ہارون کی قبر نہیں، آج کہیں بھی مامون کی قبر نہیں، لیکن جس حسین کو مٹانے کے لیے آئے تھے اس کے حر کا بھی روزہ بنا ہوا ہے، اس کے عباس کا بھی پرچم چھتوں پہ ہے۔ زمانہ سمجھتا تھا کہ شاید حکومت بدلے گی تو حسین مٹ جائے گا، مزہ اسی زندگی کا ہے۔ حکومت یزید کی ہو، راج حسین کا ہو، حکومت یزیدیت کی ہو، راج حسینیت کا ہو۔ یہ تیرے فتووں سے نہ ولایت علی ختم ہوگی، نہ حسین کا ماتم ختم ہوگا، نہ شبیر کی زنجیر ختم ہوگی، اس لیے کہ تمہارے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ سارے بولو، مل کے بولو، ہر موالی کو یہ مبارک، ہر حلالی کو یہ مبارک، ہر شبیر کے ماتمی کو یہ مبارک۔ ہر اس کو عید مبارک جو اس کے بابے کی ولایت کو واجب سمجھتا ہے۔ ہر اس کو عید مبارک جو حسین کے اختیار کا قائل ہے۔ چہروں میں مسکراہٹ رکھو، فخر کیا کرو، ساری رات خوشی سے سینہ تان کے یکم شبان سے لے کے 15 شبان تک سینے کو چوڑا کر کے گلیوں میں پھرا کرو، ایک ایک بندے کو روک روک کے کہا کرو ہمارے مرشد آئے ہیں، ہمارے رہبر آئے ہیں، ہمارے پیر آئے ہیں، ہمارے مولا آئے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو جو بندہ زنجیر سے گھبراتا ہے وہ تیرے جشن کے نعرے سے بھی گھبراتا ہے؟ وہ پوری رات انگلی دانتوں میں لے کے سوچتا ہے کاش میرا بھی کوئی ایسا ہوتا، کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا، ہم بھی لائٹیں لگاتے، ہم بھی چراغاں کرتے، لیکن دنیا ہماری ضد میں اپنے پیر کی شہادت بنا سکتی ہے۔ اگر تیری جرت ہے اپنے پیر کا جشن بنا، کیونکہ ولادت بنانی نہیں پڑتی، ولدیت بتانی بھی پڑتے۔ سارے بولو، مل کے بولو، حیدر 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 حیدر۔ تمہیں ڈر تھا ماتم سے، پیر جوجی شاہ جی، جس بندے کو ماتم سے گھبراہٹ تھی، تمہیں کالے کپڑے سے پریشانی تھی، آج نہ ماتم ہے، نہ زنجیر ہے، نہ زلجنا ہے۔ آج تو آ تھوڑی دیر کے لیے گھر سے نکل، آج تو اپنی مسجد کا دروازہ کھول، آج تو حسین ابن علی کے ذکر میں آ۔ تمہیں فتویٰ ماتم سے تھا، تمہیں تکلیف زنجیر زنی سے تھی، آج تو چہروں پہ خوشی ہے، آج تو ماتم نہیں ہو رہا، آج تو حسینی نعرے بلند ہو رہے ہیں، آج تو عباس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر حسین ابن علی میں آ تاکہ تیرے چہرے کی رونق بحال ہو سکے۔
اور مجھے عزت حسین کی قسم ہے یہ جشن صرف ہمیں ہی منانا آتا ہے، یہ باتیں صرف ہمیں ہی کرنی آتی ہے، کیونکہ شبان میں راتیں بھی علی کی تو باتیں بھی علی کی، قصیدے بھی علی کے تو کہانیاں بھی علی کی، اور یہ حسین کا زندہ موجزہ ہے کہ ابلیس نماز میں آ سکتا ہے، ذکر شبیر میں نہیں آ سکتا۔ سارے لوگ مل کے حیدری، شبان کی راتیں، تکمیل کربلا کی راتیں، بسم اللہ۔ یہ وہ راتیں ہیں جس میں کربلا مکمل ہوئی ہے، شبان نے موتوں کی چھڑی کربلا کو جوان کیا ہے، پوری کربلا شبان میں یکم قرآن کی وارثہ، جتنے مہاجرین آ رہے ہیں انہیں انصار جگہ دیں، یعنی مہمان ہیں آپ، آج سوائے ابلیس کے ہر چہرے پہ خوشی ہونی چاہیے، مسکراؤ، بغیر وجہ کے مسکراؤ، چھوٹی چھوٹی بات پہ مسکراؤ، تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے، یہ مسکراہٹ بھی تیر کا کام کرے گی، یہ شبان کی وہ راتیں آ گئی جس میں کربلا کی تکمیل ہوئی۔ ہم نے جب بھی اللہ کے دروازے پہ دستک دی، ہمیں سوائے ان کے کوئی دوسرا ملا ہی نہیں۔ حسین 3 شبان کو حسین نہیں بنے، حسین کا نام 3 شبان کو حسین ہوتا تو آدم کی توبہ کس نام کی وجہ سے قبول ہوئی؟ ہے بنی ہے تو حسین کی وجہ سے، میم بنی ہے تو محمد کی وجہ سے، این بنی ہے تو علی کی وجہ سے۔ پچھلا رجب گزر گیا، اب شبان آ گیا، رجب بھی بادشاہ کی آمد، شبان میں بھی مولا کی آمد۔ 13 رجب کو علی کی ماں کعبہ کے قریب آئی، بی بی کعبہ کے قریب پہنچی، دیوار کعبہ کے قریب آئی، رکن یمانی کے قریب بی بی پہنچی، یا دیوار پھٹ گئی، بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی۔ 13 رجب بی بی کعبہ میں، 14 رجب بی بی کعبہ میں، 15 رجب بی بی کعبہ میں، 16 رجب تک علی کی ماں کعبہ میں اللہ کے گھر میں مہمان بن کے بیٹھی رہی۔ مجھے کسی دشمن سے دشمن علی کی کتاب سے نکال کے دکھاؤ، ان 3 دن 3 راتوں میں ایک دن بھی حضرت عمران زوجہ کو ڈھونڈنے نکلے ہو، نبی اپنی اماں کو ڈھونڈنے نکلے ہو، عمران بھی گھر پہ رہے، رسول بھی گھر پہ رہے۔ خبر تھی کہ امینہ کس امانت کو لینے کے لیے گئی ہے، لیکن مکے والوں کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ مکے والے سوچ رہے تھے اس گھر سے ابو طالب کی زوجہ نکلی ہے، چلتی چلتی اس گھر کے قریب آئی ہے اور یہاں سے دیوار پھٹ گئی ہے، بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی ہے۔ لوگ پریشان ہو کے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، ابو طالب کی زوجہ اس گھر میں گئی، ابو طالب کی زوجہ اس گھر میں گئی، ابو طالب کی زوجہ اس گھر میں رہی۔ رات والے دن والوں سے پوچھتے، دن والے رات والوں سے پوچھتے، پورے مکے میں پریشانی تھی، عمران کی زوجہ اس گھر میں کیوں بیٹھی ہے؟ لوگوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ آخر 16 رجب کو مکہ کے مشرکین نے سرداروں کو اکٹھا کیا، سردار چلتے چلتے اللہ کے دروازے پہ آئے، انہوں نے اللہ کے دروازے پہ لگا ہوا تالا دیکھا، انہوں نے دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دی۔ اب مجھے مجمع چکری کا نہیں پورے پنجاب کا بول کے بتائے، جب گھر پہ دستک دی جاتی ہے تو اندر سے مہمان نہیں آتا، اندر سے گھر والا آتا ہے۔ انہوں نے توحید کے دروازے پہ دستک دی، انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی۔ بی بی نے منہ آسمان کی طرف کر کے کہا، میرے اللہ تیرے گھر میں دستک ہو رہی ہے، میرے اللہ تیرے دروازے میں دستک ہو رہی ہے۔ آواز آئی علی کی ماں اٹھ دروازہ کھول۔ بی بی نے کہا میں دروازہ کیوں کھولوں، دروازہ تیرا ہے، بلایا مجھے دیوار سے تھا، فرمایا میرے دروازے میں دستک ہو رہی ہے۔ دروازہ کھول کے انہیں علی دکھا تاکہ میں دنیا کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے میں دستک دی جائے اندر سے چلی نہیں آتا، اندر سے علی اندر سے علی آتا۔
मेहदी 13 रजब का एक जश्न हो गया। अब आओ यकम शाबान पे। ले 2 सतरे वफा के खाला की दहलीज में सजदा। किसके जुबान पे ताकत है कि वो मिदहत अब्बास पढ़े? ये वो शहनशाह है जिसकी हकीकत पढ़ने के लिए लहजे का हुसैन होना जरूरी है। किसे खबर है कौन है अब्बास? इस्मत के दायरे का बादशाह अब्बास, मालिकान कौन का एक अमर अब्बास, मशीयत परवरदिगार की दुआ अब्बास। सफीन में हैदर ने कहा मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा? बस 2 सतरे सरकार। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम इज्जत माब जनाब सैयद अकील मोहसन नकवी साहब सफीन शुरू की। वो पहुंचे थे और उन्होंने रस्ते में छोड़ी और सखी हज़रत अली अकबर का खुतबा पढ़ा। मैं वहीं से 2 सतरें सफीन की पढ़ूं और आपको सलाम करूं। अली ने कहा मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा? बादशाह का इतना कहना था। अब हसनाब से जी 7 कदम हसन आगे बढ़े, 5 कदम हुसैन आगे बढ़े। शहनशाह ने बेटों का माथा चूम के कहा मैंने कहा है मेरा कौन सा बेटा लड़ेगा? इतना कहना था, हसनैन कदम हटा रहे थे। अली के बेटे बड़े औन बिन अली आया, जाफर बिन अली आया, याहया बिन अली आया। औन ने कहा बाबा मुझे इजाजत दे। तो जो मेरी तरफ करना, अब एक लम्हे के लिए मैंने खुतबा नहीं पढ़ा, एक लम्हा आपका जाया नहीं किया। पूरे मुल्क का नुमाइंदा मजमा है, पूरे साल की भाइयों की मेहनत है। एक लम्हे के लिए भी किसी की बेनियाजी से ये मेहनत जाया ना हो जाए। आखिरी सतरे पढ़ूं और आपका सलाम करूं। अली के बेटे आगे आके बादशाह के सामने सब बांध के खड़े हो गए। औन ने कहा बाबा मुझे इजाजत दे। अली मौला की आवाज आई, 1.5 लाख का दुश्मन का लश्कर है, 1.5 लाख कत्ल करने के लिए मुझे आज अपना एक बेटा चाहिए। 1.5 लाख मारने के लिए मुझे आज अपना एक बेटा चाहिए। 1.5 लाख कत्ल करने के लिए मुझे आज अपना एक बेटा चाहिए। इतना कहना था। औन ने कहा बाबा फिर मेरी जुर्रत को आजमा। फिर मैं 1.5 लाख कत्ल करने के लिए तुझे क्या चाहिए? औन ने कहा बाबा 1,500 का लश्कर दे, घोड़ा अपना दे, तलवार अपनी दे। अली की आवाज आई 1.5 लाख का लश्कर दूंगा, घोड़ा अपना दूंगा। 1,500 का लश्कर, घोड़ा अपना, तलवार अपनी। मुझे बता 1.5 लाख कत्ल करने के लिए वक्त कितना चाहिए? औन ने बाबे के सामने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के कहा फजर की नमाज आप पढ़ चुके, मगरिबैन की नमाज पढ़ाने से पहले मैं 1.5 लाख कत्ल करके तेरे कदम न चूमा। मुझे अली का लाल ना कहना। अली ने बेटे के माथे का बोसा लेके कहा तेरी जुर्रत को सलाम, लेकिन मगरिबैन को देर है, अली को जल्दी है। आए हाय हाय, मगरिबैन को देर है, अली को जल्दी है। इतना कहना था। ये जाफर इब्न अली आगे बढ़े। उन्होंने कहा बाबा फिर मेरी जुर्रत को आजमाइए। फरमाया तुझे क्या चाहिए? फरमाया इसने 1,500 चाहिए। मुझे 1,500 नहीं 1,000 का लश्कर दीजिए, घोड़ा अपना दीजिए, तलवार अपनी दीजिए। अमीर की आवाज 1,500 का लश्कर, 1,000 का लश्कर तूने मांगा, घोड़ा मेरा मांगा, तलवार मेरी मांगी। घोड़ा भी दिया, तलवार भी दी, 1,000 का लश्कर दिया। बता 1.5 लाख कत्ल करने के लिए वक्त कितना चाहिए? जाफर शहनशाह की आवाज आई इसने मगरिबैन मांगा है। बाबा फजर की नमाज हो चुकी, ज़ोहरैन की नमाज पढ़ा के अभी मेरी दादी की तस्वीर मुसल्ले पे रखेंगे नहीं। मैं 1.5 लाख कत्ल करके तेरे कदमों पे आके बोसा न दूं। मुझे अली का लाल ना कहना। अली ने बेटों के शानों का बोसा लेके कहा तेरी भी जुर्रत को सलाम, लेकिन ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है। इतना कहना था। मेरी नजर की दस्तरस में है वो बंदा जो खैरात मांगने के लिए आया है। अली के बेटे कदम हटा रहे थे, अब्बास कदम बढ़ा रहे थे। गाजी चलते चलते अली के सामने आके खड़े हो गए। जिसने लफ्जों के साथ सफर करना है, अब्बास बादशाह के सामने आके खड़े हुए। अली ने अब्बास के चेहरे पे अपना बचपन देखा, अली ने अब्बास के चेहरे में अपनी जवानी देखी। अली की आवाज है ये मेरा बेटा औन है, ये मेरा बेटा जाफर है। इसने 1,500 का लश्कर मांगा, इसने
1000 کا لشکر مانگا، اس نے بھی میرا گھوڑا، اس نے بھی میرا گھوڑا، اس نے بھی میری تلوار، اس نے بھی میری تلوار۔ جو بندہ سخی عباس کی دہلیز میں بیٹھا ہوا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے، وہ یہ سمجھے کہ یہ چکری نہیں کربلا معلّہ ہے اور میں دہلیز ابو الفضل عباس میں بیٹھا ہوں۔ علی کی آواز ہے عباس تجھے کیا چاہیے؟ عباس مسکرا دینا 1500 نہ 1000 نہ 1500 نہ 1000 نہ تیرا گھوڑا نہ تیری تلوار۔ علی کی آواز آئی تجھے چاہیے کیا؟ عباس مسکرا کر اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو، اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو۔ علی جیسے شہنشاہ کی آواز آئی اجازت بھی دے دی، مرضی بھی حسین نے دے دی۔ مجھے 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے تجھے وقت کتنا چاہیے؟ عباس نے اپنے دونوں ہاتھ شہنشاہ کے قدموں پر رکھے، رکھے گا اس نے مغربین مانگا، اس نے زہرین مانگا۔ بابا مجھے تیری عزت کی قسم ہے، اپنی ہاتھوں کے ساتھ زین کی روحل پہ تو سوار کروا، میں میدان میں جاؤں گا، میں قلب لشکر کو چیرتا ہوا، میمنے کو کاٹتا ہوا، نیزے کو پلٹتا ہوا آخری صف میں چلا جاؤں گا۔ تیرے پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے